السلام علیکم پیارے ساتھیوں، اولاد کی خواہش میں ایک عورت نے کروایا اپنے شوہر اور اس کی ماں پر کالا جادو۔ وہ ماں بیٹی کس حد کو چھو گئی، یہ کہانی سن کر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کوئی اتنا بھی گر سکتا ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں ایک اور سچی کہانی کی جانب۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل سیدھا اسٹوری پوائنٹ کو اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ نگہت کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ اس کا اس دنیا میں ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ سسرال میں سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ساس اور شوہر کے علاوہ دیور دیورانی اور سب سے چھوٹی نند نرمین تھی۔ اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ انگلینڈ میں رہتی تھی اور سال میں 2 مہینے کے لیے اپنے میکے آتی تھی۔ نگہت اور اس کی ماں جمیلہ انتہائی گندی فطرت کی عورتیں تھیں۔ جھوٹ کی تو دونوں چلتی پھرتی دکان تھیں، جیتی جاگتی تصویریں تھیں۔ حسد، کینہ، بغض، لالچ، غرض ایسی کوئی بیماری نہیں تھی جو ماں بیٹی میں نہ ہو۔ جمیلہ کے شوہر کا اس کے باپ کی زمین میں جو حصہ بنتا تھا وہ جمیلہ کے سسرال والے ہر ماہ ایمانداری سے بھیج دیتے تھے۔ باقی جمیلہ محلے کے کپڑے سی کر گزارا کرتی تھی۔ محلے کی ایک عورت نے ایک بہت امیر خاتون کے کپڑے جمیلہ کو سینے کے لیے لا کر دیے تو جمیلہ نے اس سے ان کے بارے میں کریدنا شروع کر دیا اور پھر مظلومیت اور بیچارگی کا اعلیٰ نقشہ کھینچ کر اس خاتون کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ دراصل نگہت اور اس کی ماں کی آنکھیں ان لوگوں کی حیثیت دیکھ کر پھٹ گئی تھیں۔ اس خاتون نے جمیلہ کو بے سہارا غریب بیوہ سمجھ کر بغیر چھان بین کیے نگہت کی شادی اپنے بڑے بیٹے سے طے کر دی۔ وہ لوگ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ شریف اور نیک بھی تھے۔ اتنا سب اچھا ہونے کے باوجود بھی دونوں ماں بیٹی کو شرافت، سکون اور چین کی زندگی راس نہ آئی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنی اصل سے کیسے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ نگہت اور اس کی ماں کو ان کے ساتھ کی گئی نیکی ہضم نہ ہوئی۔ سب سے پہلے سسرال پہنچتے ہی نگہت نے آہستہ آہستہ اپنے شوہر کے پیسے اپنی ماں کو پہنچانے شروع کر دیے۔ سسرال کی معمولی بات وہ اپنی ماں کے کان میں ڈالتی۔ اپنے سسرال کی کمزوریاں، ساس کی برائیاں اور شوہر کی باتیں ماں کو پہنچانا نگہت کا اولین فرض تھا جو وہ بخوبی انجام دے رہی تھی۔ نگہت کی ماں اسے مسلسل پٹیاں پڑھاتی کہ سب کا پتہ صاف کر کے ہر چیز پر اپنا قبضہ جماؤ، مگر اس سے بھی پہلے تجھے اپنے قدم مضبوط کرنے ہوں گے اور وہ ہوں گے اولاد سے۔ اور یہی دونوں کی سب سے بڑی پریشانی تھی، کیونکہ 5 سال گزر جانے کے باوجود بھی نگہت کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نگہت اور اس کی ماں کو یہ دھڑکا بھی لگا رہتا کہیں اولاد کے لیے اس کا شوہر دوسری شادی نہ کر لے۔ نگہت اپنی غلیظ حرکتوں پہ لگی ہوئی تھی اور دوسری طرف اللہ نے اس کی دیورانی صبا کو ایک بیٹے سے نواز دیا تھا۔ اب تو صبا کانٹے کی طرح نگہت کی آنکھوں میں کھٹکنے لگی۔ نگہت اور اس کی ماں نے سوچا چھوٹے موٹے ہتھ کنڈوں سے کچھ نہ ہوگا، کوئی بڑا تیر مارنا پڑے گا، دھماکہ کرنا پڑے گا۔ پھر دونوں بے شرم عورتوں نے انتہائی غلیظ حرکت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام جب نگہت کا شوہر خالد گھر واپس آیا، نگہت گھر پر نہیں تھی۔ اس نے گھر میں معلوم کیا تو پتہ چلا وہ اپنی ماں کے گھر گئی ہے۔ خالد نے خاص توجہ نہ دی کیونکہ ہفتے کے 7 دنوں میں 5 دن تو نگہت اپنی ماں سے ملنے جاتی اور باقی کسر فون پر نکال لیتی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خالد کے پاس نگہت کا فون آیا کہ وہ اسے لینے آ جائے۔ خالد اسے لینے چلا گیا۔ جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا نگہت صحن میں تخت پر بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا ہوا نگہت؟ نہیں وہ بس ایسے ہی، نگہت نے مکاری سے مگرمچھ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا ایسے ہی؟ تم رو کی رہی ہو، کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ میں بتاتی ہوں، جمیلہ نے کہا اور بولی۔ دیکھو بیٹا، ہم غریب ہیں مگر عزت دار ہیں۔ میری بچی کی عزت اس گھر میں محفوظ نہیں۔ تمہارے بھائی حامد نے میری بیٹی کو… بس چپ ہو جائیے۔ خالد یکدم غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ماں رہنے دیں، یہ میرا یقین نہیں کریں گے۔ خالد وہاں سے آندھی کی طرح باہر نکل گیا، نگہت کو لیے بغیر گھر چلا گیا۔ اگلے روز نگہت کی ماں اسے لے کر خود اس کے سسرال پہنچ گئی اور اس نے کوہرام برپا کر دیا۔ سب نے دونوں ماں بیٹی کی بات سن کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ حامد انتہائی شریف اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی بیوی صبا بھی بہت اچھی عورت تھی اور وہ اپنے شوہر کو بخوبی جانتی تھی۔ وہ غصے سے کہہ رہی تھی، بھابی اللہ کا خوف کرو، اتنا جھوٹا اور انتہائی غلیظ الزام
تم میرے بے گناہ شوہر پر لگا رہی ہو؟ تمہیں مر کر اللہ کو کیا منہ نہیں دکھانا؟ نگہت جواب دینے کے بجائے مظلومیت کی تصویر بنی ہوئی اپنی ماں سے لگی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ خالد کی ماں یعنی نگہت کی ساس نے صبا کو خاموش ہونے کے لیے کہا اور حامد کو مخاطب کیا جو کہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حامد، تمہیں کچھ کہنا ہے اپنی صفائی میں؟ حامد نے سر اٹھا کر کہا، مجھے نہیں معلوم نگہت بھابھی جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ میں نے انہیں بہن کا درجہ دیا ہے۔ میرے لیے نرمین اور نگہت بھابھی میں کوئی فرق نہیں، چاہے کسی کو یقین آئے یا نہیں۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہوں۔ میرا دل اور ضمیر دونوں مطمئن ہیں، باقی میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ حامد کے لہجے کی مضبوطی اس کے کردار کے بارے میں گواہی دے رہی تھی، جس کو نگہت اور اس کی ماں سمیت سب نے محسوس کر لیا۔ ٹھیک ہے، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے حامد، مگر میں نہیں چاہتی کہ آگے جا کر کوئی مسئلہ بنے، اس لیے اب تم اور صبا نیچے نہیں رہو گے۔ جتنی جلدی ہو تم دونوں اوپر کی منزل پر شفٹ ہو جاؤ، اور ہاں صبا، تم اپنا کچن بھی الگ کر لو۔ حامد کی ماں نے فیصلہ کر دیا اور سب وہاں سے چلے گئے۔ خالد خاموشی سے اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ نگہت نے اپنی ماں کو رخصت کیا اور کمرے میں آ گئی۔ نگہت کے کمرے میں آتے ہی خالد نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی۔ اس کا دل رو رہا تھا۔ خالد کو اپنے بھائی کے کردار پر 1% بھی شک نہیں تھا، مگر کیا نگہت جھوٹ بول رہی ہے؟ یہ سب سوچ سوچ کر خالد کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ اگلے روز نگہت نے اپنی ماں کو فون کیا اور دونوں ماں بیٹی نے خوب اپنے دل کی بھڑاس نکالی۔ کمبخت بڑھیا بھی بہت چلاک ہے، بجائے حامد کو گھر سے نکالنے کے اسے اوپر بھیج کر اور خود مختار کر دیا، اور صبا آرام سے اپنی مرضی سے رہے گی اور یہ منحوس بڑھیا ہر وقت میرے سر پر سوار رہے گی۔ چل کوئی بات نہیں، گھر میں درار تو ڈال دی ہے نا ہم دونوں نے مل کر۔ جمیلہ بولی، اچھا چھوڑ، کل تجھے میرے ساتھ ایک جگہ چلنا ہے، اور ہاں موٹی رقم ضرور ساتھ رکھ لینا۔ جمیلہ نے نگہت کو ایک بار پھر پٹی پڑھائی۔ پروگرام کے مطابق نگہت اپنی ماں کے گھر اگلے روز پہنچ گئی۔ جمیلہ اور نگہت رکشے میں بیٹھ کر ایک سنسان علاقے میں پہنچ گئی۔ پھر ایک طرف رکشہ رکوا کر جمیلہ آگے چلنے لگی اور ایک گھر کے سامنے آ کر اس پہ دستک دی۔ چلی آ، اندر سے آواز آئی تو دونوں دروازہ کھول کر اندر چلی گئی، مگر اندر قدم رکھتے ہی دونوں نے بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ انتہائی گندگی تھی کہ برداشت سے باہر تھی۔ اولاد چاہیے، ایک کونے میں سے آواز آئی تو دونوں ماں بیٹی اچھل پڑی۔ ایک طرف کونے میں ایک سوکھا سا سیاہ آدمی جس کی شکل بہت ہی گندی اور مکروہ غلیظ تھی بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئی۔ جمیلہ بولی، 5 سال ہو گئی جی اس کی شادی کو، کہاں علاج نہیں کروایا، مگر اس کی گود ابھی تک خالی ہے، ہم دیں گے اس کو۔ اس آدمی نے کفر بکتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ ایک کام یہ بھی ہے کہ سسرال پہ صرف اور صرف میری بیٹی کی حکمرانی ہو، اس کے راستے کے کانٹے بھی صاف کروانے ہیں۔ جمیلہ نے مزید کہا تو وہ آدمی اپنے پیلے گندے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولا، کام ہو جائے گا، مگر اس کام میں رقم۔ ادھورا جملہ چھوڑتے ہوئے وہ انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے رقم کا مطالبہ کرنے لگا۔ اس کی آپ فکر نہ کرے۔ نگہت جو خاموش تھی جلدی سے بولی اور پرس سے رقم نکال کر اس کے آگے رکھ دی۔ اب اس کی نند نرمین بھی اپنی ماں کے حوالے سے بہت پریشان تھی اور وہ گھر آ چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، اب تو اس چڑیل نرمین کے گھر بھی اولاد ہو گئی ہے اور میں ابھی بھی۔ صبر کر میری بچی، تجھے یاد نہیں عامر صاحب نے کہا ہے وہ تجھے اولاد دیں گے۔ آنے والی جمعرات کو دونوں ماں بیٹی طے شدہ وقت یعنی سورج غروب ہونے کے بعد عامر کے پاس پہنچ گئی۔ عامر نے نگہت کو 4 تعویذ دیے جو اسے کسی بہت اونچے درخت پر باندھنے تھے اور ان کا ہوا سے ہلنا لازمی تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے بہت مشکل سے یہ کام ایک آدمی کو پیسے دے کر اس کی مدد سے کیا۔ اس عامر نے نگہت سے کسی بچے کی اترن منگوائی اور جمعرات کو لانے کو کہا۔ نگہت وہاں سے آ کر اسی سوچ میں گم تھی کہ بچے کی اترن کہاں سے ملے گی۔ رات کو کام ختم کر کے نگہت اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اسے نرمین کا کمرہ دکھائی دیا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ نرمین اپنی بیٹی کے کپڑے بدل رہی تھی۔ نگہت کے چہرے پر ایک دم خباثت بھری مسکراہٹ آئی اور وہ نرمین کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، اور باتوں باتوں میں نرمین کی بیٹی کے اتارے ہوئے کپڑے دوپٹے میں چھپا کر اپنے کمرے میں لے آئی اور اگلی صبح وہ کپڑے اپنی ماں کے ذریعے عامر تک پہنچا دیے۔ نرمین کی بیٹی مسلسل روئی جا رہی تھی، وہ بخار میں تپ رہی تھی اور اس کا رنگ سرخ انگارے کی طرح ہو رہا تھا۔ بچی اذیتناک حد تک روئی جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اس کو کوئی بہت تکلیف دے رہا ہے۔ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سب پریشان تھے۔ ڈاکٹر کو بلوایا گیا
مگر ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوائی سے بھی بچی کا بخار نہ اترا، تو ڈاکٹر کے کہنے پر بچی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا گیا، مگر اس سے بھی کچھ نہ ہوا۔ بچی نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ وہ وقفے وقفے سے ایک ہی دن میں وہ سوکھ کر ہڈیوں کا پنجر بن گئی۔ اسے جمعے کی رات ہاسپٹل لائے تھے اور ہفتے کی شام نرمین اسے گود میں اٹھائے بیٹھی تھی کہ بچی نے ایک ہچکی لی اور ساکت ہو گئی۔ نرمین نے چیخ کر ڈاکٹرز کو بلایا اور ڈاکٹر نے آ کر افسوس سے کہا، سوری، شی از نو مور۔ ڈاکٹر نے آگے کیا کہا، نرمین یہ سننے کے لیے ہوش میں نہ رہی۔ اس نے اتنا صدمہ لیا کہ اسے ہوش نہ آیا۔ وہ کومے میں چلی گئی تھی۔ نرمین کا شوہر انگلینڈ سے آ گیا۔ نرمین کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ اس کی لخت جگر مٹی کے نیچے کب سونے چلی گئی، کب اس کا شوہر اسے انگلینڈ واپس لے گیا، اور اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ ایک روز اس دنیا سے رخصت بھی ہو گئی۔ نرمین کی ماں اور بھائی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے، آخر یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ ابھی تک ایک کانٹا نکلا ہے صرف میری بیٹی کی راہ سے۔ باغے تو ایسے کے ایسے موجود ہیں، اور وہ بڑھیا تو مرتی ہی نہیں ہے۔ ارے بڑی بے صبری عورت ہے تو۔ لے، یہ 2 تعویذ ہیں، تجھے کسی تازہ قبر میں دبانے ہیں، اور یہ کام جس کا ہے اسی کے ہاتھ سے ہونا چاہیے، یعنی تیری بیٹی کے ہاتھوں، اور تو بہت جلد اولاد بھی پالے گی۔ نگہت نے خوش ہو کر جلدی سے نوٹوں کی گڈی عامل کے آگے رکھ دی۔ جمعرات کی صبح نگہت نے خالد سے کہا کہ وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی اور ایک دن رکے گی، جمعے کی شام وہ اسے لینے آ جائے۔ خالد روبوٹ کی طرح سر ہلانے لگا۔ رات 12 بجے دونوں نڈر اور بے خوف عورتیں تیزی سے اندھیرے میں ٹارچ لیے تازہ قبریں تلاش کر رہی تھیں۔ دونوں اپنے مقصد میں اتنی اندھی اور بے حس ہو چکی تھیں کہ انہیں یہ احساس تک نہ ہوا آخر وہ کیا کر رہی ہیں۔ امی، یہ رہی۔ نگہت نے کچھ دور قبریں ٹٹولتی اپنی ماں کو آواز دی۔ جمیلہ جلدی جلدی آئی۔ وہاں 2 نئی قبریں تھیں۔ جمیلہ ٹارچ لے کر ایک اونچی قبر پر بیٹھ گئی، جبکہ نگہت زمین پر اکڑو بیٹھی ایک نوکیلے پتھر سے قبر کا کونا کھودنے لگی۔ جب سوراخ کافی گہرا ہو گیا تو اس نے تعویذ اس میں دبا دیا اور مٹی واپس قبر میں بھر دی۔ پھر یہی عمل دوسرے تعویذ کے لیے کیا۔ پھر کام ختم ہو جانے پر دونوں ماں بیٹی گھر آ گئی اور نہا دھو کر اطمینان سے کھانا کھانے لگی۔ اگلی دفعہ جب دونوں اس عامل کے پاس گئی تو وہ بولا، یہاں تک تو سب آسان تھا، مگر اب اصل مرحلہ شروع ہو رہا ہے، جو نہایت مشکل ہے۔ اگر تو نے وہ مرحلہ پار کر لیا تو تجھے اولاد سے دنیا کی کوئی طاقت محروم نہیں رکھ سکتی۔ غور سے سن، تجھے ہر ماہ اس رات جب چاند پورا ہو چکا ہو، ایک نومولود بچہ جس کی عمر 7 روز سے زیادہ نہ ہو، اس کے خون سے غسل کرنا ہوگا، اور غسل کے ساتھ وہ عمل بھی پڑھنا ہوگا جو ابھی تجھے بتائے گا، اور سورج نکلنے سے پہلے ہر حال میں اپنے عمل کو ختم کرنا ہوگا۔ لیکن دھیان رہے، ایک بار جو عمل شروع کر لیا تو ہر حال میں اسے پورا کرنا ہوگا، یعنی 7 ماہ تک 7 بچوں کے خون سے غسل کرنا ہوگا، ورنہ اس کا اتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے جو تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر ہمت ہے تو شروع کرنا، ورنہ ابھی بھی موقع ہے۔ نگہت بولی، مجھے ہر حال میں اولاد چاہیے، میرا بیٹا چاہیے جو اس تمام جائیداد کی وارث ہو، اس لیے میں مشکل سے مشکل عمل بھی کر لوں گی، مگر ہم بچے لائیں گے کہاں سے؟ اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ جس پر دونوں ماں بیٹی جھٹ سے راضی ہو گئی۔ نگہت اپنے شوہر کی حق حلال کی کمائی کس بے دردی سے ناپاک کاموں میں اڑا رہی تھی، اس کا اندازہ خالد کو بالکل نہیں ہوتا بھی کیسے، وہ تو کسی کے حصار میں تھا، جادو ہو گیا تھا۔ قبر میں تعویذ دبانے کے اگلے روز ہی نگہت کی ساس کی حالت بگڑنے لگی۔ انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا، جہاں ایک روز انہوں نے دونوں بیٹوں کو بلا کر ان کے باپ کی وصیت انہیں تھما دی۔ بیٹا، یہ وصیت تمہارے باپ نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھی، اور اس کے مطابق اب صرف تم دونوں ہی تمام جائیداد کے برابر کے مالک ہو، اگر تمہاری بہن نرمین زندہ۔ اتنا کہہ کر وہ رونے لگی۔ دونوں بیٹے ماں سے لپٹ گئے اور انہیں تسلی دینے لگے۔ نگہت کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ ناگن کی طرح پھنکارنے لگی، منحوس بڈھے، تو نے میری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ میں بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی، تیری بیوی کی غلامی کروں اور حصہ دوسروں کو ملے؟ نہیں، ایک ڈھیلا نہیں دوں گی کسی کو۔ پوری جائیداد پر میرا اور میری ہونے والی اولاد کا حق ہے، جس طرح ایک کا پتہ کاٹا ہے ویسے ہی دوسرے کے ساتھ ہوگا۔ خالد اور حامد کے حصے میں ایک فیکٹری آئی تھی اور مکان میں دونوں اوپر نیچے رہ رہے تھے۔ نگہت کی ساس کا اگلے ہی روز انتقال ہو گیا، اور اس بے حس جاہل عورت نے اس موقع پر صبا اور حامد کو نیچے قدم نہ رکھنے دیا۔ دونوں نے باہر جا کر ماں کو آخری بار دیکھا
گھر میں کیا ہو رہا تھا اس سے نگہت کو کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ اپنی ماں کے گھر جا کر اپنا عمل اپنے وقت پر کرائی تھی۔ دوسرے دن حامد جیسے ہی اپنی فیکٹری پہنچا اسے لوگوں کا ہجوم دکھا جو اس کی اپنی فیکٹری کے ہی لوگ تھے۔ گاڑی سے اتر کر وہ فیکٹری کے گیٹ پر آیا تو وہاں اسے خون میں لتھڑی ہوئی بکرے کی سری نظر آئی جس کا خون آس پاس پھیل چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے سر؟ ہم خود حیران ہیں، پتہ نہیں یہ کون لایا؟ اینی ویز جلدی سے صفائی کرواؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر چلا گیا۔ خون اس کے جوتوں میں بھی لگ چکا تھا۔ ادھر گھر میں صبا اپنے دھلے ہوئے کپڑے رکھ رہی تھی۔ اسے اپنی شلوار کے نفے میں کچھ لال لال سا لگا۔ اس نے غور سے دیکھا تو اچھل پڑی۔ وہ گاڑھا گاڑھا خون تھا۔ صبا نے شلوار دور پھینک دی۔ اس نے پھر دوسری شلوار اٹھائی، وہ بھی ایسی ہی تھی۔ صبا پریشان ہو گئی۔ حامد جب گھر آیا اس نے صبا کو پریشان دیکھا۔ صبا نے اسے بتایا تو حامد نے اس کو بہلایا۔ ارے کہیں سے لگ گیا ہوگا کچھ، شاید رسی گندی ہوگی۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ اگلے روز حامد صبح آفس جا رہا تھا۔ صبا نے کہا راشد کو میں نے بیڈ پر کھڑا کیا تو وہ زور سے رونے لگا۔ راشد صبا کا 3 سالہ بیٹا تھا۔ اچھا تم اسے ڈاکٹر عائشہ کو دکھا دینا، میں انہیں فون کر دوں گا۔ ڈاکٹر نے راشد کو چیک کیا، وہ بالکل ٹھیک تھا پر وہ کھڑا ہونے میں اب بھی رو رہا تھا جیسے اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ راشد کو ڈاکٹرز نے دوائیاں دی مگر اس کی ٹانگیں سوکھ کر اتنی پتلی ہو گئی کہ وہ بیٹھ بھی نہیں پاتا۔ صبا اور حامد بہت پریشان تھے۔ کون سا ڈاکٹر تھا جسے انہوں نے نہ دکھایا ہو؟ فیکٹری میں حامد گھر کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اتنا سب کرنے پر بھی نگہت کی بس نہ ہوئی۔ حامد اپنی فیکٹری میں کام کا معائنہ کر رہا تھا کہ اچانک مشین میں ڈالا ہوا کیمیکل ایک دھماکے سے باہر آ گیا اور آس پاس کی چیزوں میں آگ لگ گئی۔ حامد کا پورا ہاتھ جل گیا۔ کیمیکل اس پر بھی آیا تھا۔ تمام لوگوں کو فیکٹری سے باہر نکال دیا گیا۔ آگ تھی کہ پھیلتی ہوئی پوری فیکٹری میں پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی آگ بجھانے لگی۔ آگ پر تو قابو پا لیا گیا مگر حامد کا کروڑوں کا مال جل کر خاک ہو گیا۔ حامد کو تشویشناک حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہاں اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا کیونکہ وہ بالکل ختم ہو گیا تھا کیمیکل کے لگنے سے۔ حامد گھر آیا، وہ ابھی بستر پر تھا۔ بچہ الگ بیمار تھا۔ ایسے میں صبا نے بہت ہمت کا مظاہرہ کیا۔ حامد بالکل خالی ہاتھ ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حامد نے اپنے بھائی خالد سے کہا کہ وہ اسے اس کے حصے کے مکان کے پیسے دے دیں، وہ مکان خالی کر رہا ہے۔ خالد نے خاموشی سے پیسے دے کر مکان حامد سے خرید لیا۔ اگر وہ نگہت کے زیر اثر نہ ہوتا تو اپنا سب کچھ اپنے بھائی کو دے چکا ہوتا اور شاید یہ نوبت بھی نہ پہنچتی۔ صبا اور حامد ایک چھوٹے سے مکان میں آ گئے۔ کچھ رقم حامد نے بینک میں ڈال دی۔ صبا کی ایک دوست نے اسے ایک عالم دین کے بارے میں بتایا کہ وہ ان سے ملے۔ آخر تمہارے گھر میں کیا پریشانیاں ہو گئی ہیں اچانک؟ ایک کے بعد ایک نئی مصیبت اور جان پر کیوں بنا رہی ہے؟ صبا اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے اس نیک بندے کے پاس گئی۔ انہوں نے غور سے ان کی بات سنی اور 2 روز کے بعد بلایا۔ انہوں نے پڑھائی کی اور ساری حقیقت معلوم کر لی۔ جب صبا اور حامد ان کے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کوئی قریبی ہے جس نے تم لوگوں کو برباد کرنے کے لیے گندا سفلی عمل کروایا ہے۔ تم کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، صحت سے جاؤ گے آخر میں زندگی۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ مگر حضرت میری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی دشمنی ہے ہی نہیں۔ جہاں تک بات ہے قریبی کی تو آپ مجھے اس کا نام تو بتائیں، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میرے معصوم بچے کے پاؤں بیکار کر دیے، مجھے ایک ہاتھ سے معذور کر دیا اور میرے باپ کی اتنی محنت سے بنائی فیکٹری کو جلا کر راکھ کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے میری ماں کی موت بھی اسی انسان کی وجہ سے ہوئی ہے اور میری بہن اور اس کی بیٹی۔ یہ کہہ کر حامد غصے سے کھول رہا تھا۔ دیکھو بیٹا، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ اور آگے بڑھو، ہم نام نہیں بتا سکتے ہیں۔ اور پھر حضرت نے حامد کی فیکٹری جا کر وہاں کاٹ کی اور اس جگہ کو پاک کر دیا جہاں پر سفلی عمل ہوا تھا اور قرآن خوانی کروائی۔ حامد کو انہوں نے پڑھا ہوا پانی پینے کے لیے دیا۔ حامد اور صبا کو کئی دعائیں انہوں نے دیں اور نماز کی پابندی کی تاکید کی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حامد نے حضرت کے کہنے پر بینک میں رکھے پیسوں سے دوبارہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حامد کا ہاتھ پکڑا اور اس نے دوبارہ اپنی فیکٹری اسٹارٹ کر لی۔ وہ دن رات محنت کر رہا تھا اور اس کے کاروباری لوگوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ بات اڑتے اڑتے نگہت تک بھی پہنچ گئی۔ حامد نے نیا بنگلہ اور گاڑی بنا لی تھی۔ نگہت میں انگارے دہکنے لگے۔ وہ عامل کے پاس گئی اور بولی میں نے منہ مانگی رقم دی تھی، پھر بھی میرے دشمن عیش کر رہے ہیں۔ کہاں گیا وہ عمل جو تم نے انہیں تباہ کرنے کے لیے کیا تھا؟ عمل بالکل ٹھیک ہوا ہے، کسی نے کاٹ کر دی ہے اس عمل کی، عامل نے معلوم کر کے بتایا۔ خیر تو فکر نہ کر، یہ مٹی لے اور اس جگہ بکھیر دے جہاں
تیرے دشمن کے قدم پڑتے ہیں، اس بار وہ نہیں بچے گا، وہ تباہ ہونے والا ہے۔ عامل نے نگہت اور جمیلہ کو مٹی دیتے ہوئے کہا۔ 2-3 روز تک نگہت نے حامد کا روٹین معلوم کیا، جہاں سے وہ گزرتا ہے وہ جگہ دیکھتی رہی اور پھر ایک بندے کو پیسے دے کر مٹی بکھیرنے کا کام طے کر لیا۔ وہ آدمی مٹی لے کر حامد کے آنے کا انتظار کرنے لگا، مگر کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ڈھیلی رسی کھینچتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ ایسا وقت نگہت کا بھی آ گیا تھا۔ اس نے اچھی صاف ستھری زندگی کی بجائے گناہ کے راستے کا خود انتخاب کیا، قاتلہ بھی بن گئی اور حرام کام بھی کر رہی تھی۔ جب وہ آدمی مٹی لے کر حامد کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، اس روز اتفاق سے خالد کی گاڑی خراب ہو گئی اور وہ ٹیکسی لینے روڈ پر آیا۔ حامد نے اپنی گاڑی اسے دیکھ کر روک لی اور باہر نکل کر بھائی سے گلے ملا اور اسے اپنی گاڑی لے جانے کو کہا۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مگر تم بھی ساتھ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ کر گاڑی لے جاؤں گا، بعد میں ڈرائیور دے جائے گا۔ اور یوں خالد اپنے بھائی کی جگہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ادھر وہ آدمی انتظار میں تھا۔ جب حامد کی گاڑی دور سے آتی نظر آئی تو اس نے گاڑی پارک کرنے کی جگہ مٹی بکھیر دی۔ حامد گاڑی پارک کرتا، گیٹ کھولتا اور مٹی پر سے گزر جاتا، مگر اس آدمی کو کیا پتا تھا کہ گاڑی خالد ڈرائیو کر رہا ہے۔ خالد نے گاڑی پارک کی۔ حامد کے کہنے پر فیکٹری میں نیا کام دیکھنے کے لیے گاڑی سے اترا اور مٹی پر سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ فیکٹری کا کام دیکھنے کے بعد دوبارہ اسی مٹی پر قدم رکھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی فیکٹری میں چلا گیا۔ گاڑی اس نے فوراً ہی ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ خالد کو اپنے آفس میں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کو اچانک گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے پسینہ آ رہا تھا اور طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل نکالنا چاہا، مگر اس سے پہلے بے ہوش ہو گیا۔ خالد کا سیکریٹری اندر آیا اور اس نے جلدی سے ایمبولینس منگوائی۔ خالد ہاسپٹل میں تھا۔ اس کا بلڈ پریشر ایک دم اتنا ہائی ہوا تھا کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹنے کے قریب تھی۔ وہ بہت تشویشناک حالت میں ICU میں تھا۔ حامد کو بھی خبر ہوئی تو وہ بھاگا بھاگا چلا آیا۔ نگہت اور جمیلہ بھی پہنچ چکی تھی۔ حامد کو دیکھتے ہی دونوں نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ صبح سے شام ہو گئی۔ جمیلہ نے گھڑی دیکھتے ہوئے نگہت سے کہا، یاد ہے نا آج کی رات؟ عمل کرنا ہے تمہیں۔ نگہت نے جلدی سے سر ہلایا اور ہاسپٹل سے دونوں نکل گئی۔ وہ سیدھی عامل کے پاس گئی اور اس سے بچہ لیے گھر آ گئی۔ رات ہوتے ہی مقررہ وقت پر جمیلہ نے سفاکی سے ننھے بچے کو ذبح کرا اور نگہت نے بچے کا خون بالٹی میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ دونوں کے اس عمل پر آسمان تک لرز اٹھا تھا، مگر ان دونوں ماں بیٹی کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ جمیلہ تو اندر چلی گئی جبکہ نگہت بیچ صحن میں بیٹھ گئی اور خون بھر بھر کر اپنے اوپر انڈیلتی اور ساتھ اس کے ہونٹ عامل کا بتایا ہوا عمل پڑھتے جا رہے تھے۔ وہ بے خوفی سے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھی اور سورج نکلنے سے پہلے اس نے اپنا عمل ختم کر لیا۔ نگہت اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ سر سے پیر تک خون میں لتڑی ہوئی تھی۔ کافی خون سوکھ کر جم چکا تھا۔ اس کے اندر سے انتہائی غلیظ بو آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ نگہت نے سارا صحن دھویا، بچے کی لاش شاپر میں ڈالی اور نہانے چلی گئی۔ نہا کر جب وہ اندر سے آئی تو اس کی ماں جمیلہ خراٹے لے کر مزے سے سو رہی تھی۔ نگہت بھی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ اسے اتنا بھی احساس نہ ہوا کہ شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جب دن نکل آیا تو جمیلہ ناشتہ کر کے ہاسپٹل جانے لگی۔ اس نے نگہت کو بلایا اور کہا کہ وہ جا رہی ہے۔ نگہت اچھا کہہ کر چادر منہ تک تان کر دوبارہ سو گئی۔ خالد کی گاڑی تو خراب تھی، جبھی وہ حامد کی گاڑی لے کر گیا تھا۔ دوسرے دن جمیلہ نے ہاسپٹل جانے کے لیے ٹیکسی روکی، اس میں سوار ہوئی۔ ٹیکسی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ پیچھے سے آتے ہوئے ایک بے قابو ٹرک نے ٹیکسی کو ہٹ کیا۔ ڈرائیور تو موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ جمیلہ کو لوگوں نے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ وہ اپاہج ہو چکی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں چورا چورا ہو گئی تھی۔ یہاں پر حامد نے نگہت کو فون کیا کہ آپ ہاسپٹل آ رہی ہیں۔ اس کو اپنے بھائی کی بہت فکر تھی، لیکن اس نے کہا، میری ماں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں ہاسپٹل میں ہوں۔ حامد جب گھر پہنچا تو صبا نے حامد کو مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سے خالد بھائی کے لیے دعا کروانی چاہیے۔ ڈاکٹرز تو اپنا کام کرتے رہیں گے، مگر شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صبا کی بات نے حامد میں نئی روح پھونک دی۔ وہ دوڑا ہوا حضرت کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت نے کہا، ہم خود چلیں گے، اور حامد کے ساتھ ہاسپٹل آ گئے۔ خالد کو دیکھ کر انہوں نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا، پھر آنکھیں کھول کر بولے، وار کسی اور کے لیے تھا، یہ بیچارہ بیچ میں آ گیا، لاؤ پانی دو ہمیں۔ حامد نے جلدی سے پانی کی بوتل اٹھا کر انہیں دے دی۔ حضرت کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد انہوں نے پانی پر پھونک ماری اور بوتل خالد کے منہ سے لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد
خالد کے حلق سے پانی نیچے چلا گیا۔ پھر وہ خالد کے سرہانے کھڑے ہو گئے اور اپنا سیدھا ہاتھ خالد کے سر پر رکھ کر کلام الہی کا زور زور سے ورد کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد رضائے الہی سے خالد ہوش میں آ گیا۔ اب وہ بالکل چاقو چوبند لگ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا، بلکہ وہ جادو جو پہلے ہوا تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حامد کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ اس نے بے اختیار حضرت کے ہاتھ چوم لیے۔ وہ رو رہا تھا، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ نہیں بیٹا، میرا نہیں، صرف اللہ پاک کا شکر ادا کرو۔ اور ہاں، تم لوگوں سے مجھے ضروری بات کرنی ہے، کل عشاء کے بعد ملاقات ہوگی۔ جیسا آپ کہیں حضرت، حامد نے ادب سے کہا۔ اگلے روز عشاء کے بعد حامد حضرت کو لے کر آ گیا۔ انہوں نے خالد اور حامد سے مخاطب ہو کر کہا، حامد، جب میرے پاس علاج کے لیے آیا تھا تو میں اس کو نہیں بتا پایا تھا کہ تمہارا کوئی قریبی ہے جو تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس بار یہ وار حامد کے لیے تھا، مگر بیچ میں خالد آ گیا۔ مگر حضرت، ایسا کون ہے؟ خالد نے آہستہ سے کہا، تحمل سے سنو، اس سب کے پیچھے تمہاری بیوی ہے۔ پھر انہوں نے ساری بات خالد اور حامد کو بتائی۔ بیٹا، اگر بات صرف نقصان پہنچانے کی ہوتی تو اس کی سزا مل جائے گی، مگر وہ جو شیطانی عمل کر رہی ہے اسے روکنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس غلیظ ذریعے سے حاصل کی گئی اولاد مسلمان نہیں شیطان ہوگی۔ ایمان سے تو وہ عورت خارج ہی ہو چکی ہے، اب تمہاری نسل کو گندہ کرنے پر تلی ہے۔ ابھی جب تک اس کے عمل کا دن نہ آئے اسے خبر نہ ہونے دینا کہ تم سب جان چکے ہو، اور اسے اس عمل سے روکنا ہوگا۔ خالد کا خون کھول رہا تھا۔ اس غلیظ عورت نے اس کی پوری زندگی خراب کر دی، ماں کو مارا، بہن کی بیٹی کو بھیٹ چڑھا دیا، بہن صدمے سے مر گئی، بھائی ہاتھ سے محروم ہو گیا، اور اب میری نسل کو گندہ کر رہی ہے، اولاد کے لیے ایسا کر رہی ہے، جائیداد کے لیے پورے خاندان کو تباہ کر دیا۔ برے طریقے سے رو رہا تھا وہ۔ آج پورے چاند کی رات تھی۔ نگہت اپنی ماں کے گھر آئی تھی۔ وہ عامل سے ننھا سا بچہ لے کر آئی تھی جو اس نے اپنی چادر میں چھپایا ہوا تھا۔ آج وہ اکیلی ہی تھی، کیونکہ ماں تو اپاہج ہو کر بستر پر پڑی تھی۔ 12 بج رہے تھے۔ نگہت نے گھر پہنچ کر بچے کو تخت پر لٹایا اور جلدی سے چھری اور بالٹی لے آئی۔ وہ بچے کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کسی نے دروازہ بجایا۔ اس نے سوچا، اس وقت کون آ سکتا ہے؟ نگہت نے دروازہ کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے خالد کھڑا تھا، اس کے ساتھ حامد بھی تھا۔ تخت پر لیٹے بچے نے رونا شروع کر دیا۔ جی، یہ پڑوسن کا بچہ ہے۔ نگہت کا جملہ پورا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ خالد کا ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر پڑا۔ نگہت کئی قدم لڑکھڑا گئی۔ غلیظ، ناپاک، شیطان عورت، اتنا گھناؤنا کھیل رچایا تو نے؟ میں نے کس دن سے تجھ سے کہا تھا مجھے اولاد چاہیے؟ بتا، میں نے کس دن تجھے کہا تھا؟ جب میرے رب کی رضا ہوتی تو مجھے اولاد مل جاتی، مگر تو اس حد تک گر گئی کہ میری ہی بہن کی بچی کی بھیٹ دے دی۔ ملعون، لعنتی عورت، تو ایمان سے خارج ہو چکی ہے۔ میں چاہوں تو تجھے ابھی پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں، مگر میں تیرا حساب اللہ تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں۔ ہاں، ایک چیز جو میرے کرنے کی ہے وہ میں ضرور کروں گا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ دین سے خارج عورت کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ حامد نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھایا اور دونوں باہر نکل گئے۔ نگہت اپنی جگہ ہکا بکا کھڑی تھی۔ عمل کا وقت آدھا گزر چکا تھا، اس کو ہوش نگہت کو نہ رہا اور عمل بیچ میں رہ کر مکمل نہ ہوا۔ خالد نے اگلے روز ہی نگہت کو مہر کی رقم بھجوا دی۔ نگہت کو عمل ادھورا چھوڑنے کی سزا ملی۔ اگلے روز اس کے جسم پر آبلے یعنی چھالے پڑنا شروع ہو گئے، جو پھول کر موٹے ہو جاتے اور پھٹ جاتے۔ اگلے روز پھر نکلتے، پھول جاتے اور پھٹ جاتے۔ نگہت اس عامل کے پاس گئی، اس نے مزید رقم مانگی۔ نگہت نے اپنی مہر کی رقم اس کے حوالے کر دی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ خالد نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی بیوی بہت نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ خالد کے 3 بچے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے نوازا تھا جس سے وہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ اس کے بھائی حامد نے ایک خیراتی ہاسپٹل بنا لیا اور وہ اس وقت ہاسپٹل ہی جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر گھسا، سامنے سے نرس ایک ویل چیئر لا رہی تھی۔ خالد اس پر بیٹھی عورت کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ نگہت تھی۔ خالد چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ وہ خالی آنکھوں سے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ خوفناک ہو رہا تھا اور اس پر بڑے بڑے زخم تھے جن سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ زخم صرف چہرے پر نہیں، پورے جسم پر تھے، جن سے گندی بو آ رہی تھی۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں مڑی ہوئی تھی۔ اس کا منہ بگڑ گیا تھا۔ اتنے میں وہاں حامد بھی آ گیا۔ دونوں اپنی جگہ سن کھڑے تھے۔ حامد نے نرس سے سوال کیا، ان کو یہاں کون لایا؟ سر، یہ ایک لاوارث عورت ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں،
ایک معذور ماں تھی، اسے بھی محلے کے لوگ یہاں علاج کے لیے لائے تھے، وہ بھی مر گئی۔ یہ عورت تقریباً 1 سال سے بیمار ہے۔ پہلے اسے کوڑ کی بیماری ہوئی، تب یہ چلتی تھی، اب اسے فالج بھی ہو گیا ہے، آواز تک بند ہو گئی ہے۔ اسے محلے کے لوگوں نے یہاں جمع کروا دیا ہے، کیونکہ نہ تو اس کے گھر میں کوئی ہے اور نہ اس کے پاس علاج کے پیسے ہیں۔ اتنا کہہ کر نرس ویل چیئر دھکیلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ دونوں بھائیوں کی آنکھیں نم تھی۔ یا اللہ! جب بھابھی نے مجھ پر الزام لگایا تھا تو میں نے کہا تھا میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتا ہوں یا اللہ۔ میں نے بھابھی کو معاف کر دیا، تو بھی انہیں معاف کر دے، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد خالد نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا، یا اللہ رب کریم، تو سب معاف کرنے والوں سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہے۔ اس عورت نے جو میرے ساتھ میرے گھر والوں کے ساتھ کیا، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو اس عورت کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ آسانی کر۔ پھر دوسرے دن خبر ملی کہ وہ مر چکی ہے۔